کمال پاشا تو یہ کہتے ہیں کہ لیکن اے بھائی، یہ جو مذکورہ علماء ہیں ان کی تحقیقات کو پڑھ کے ما تحقیقات سانحہ بحل بال پلس وہ تحقیقات کہ جو میرے دل میں آئی ہیں، میرے علم کی روشنی میں مجھے معلوم ہوئی ہیں. وَتَلَقَّيْتُهَا عَنْ فُحُولِ الرِّجَالِ، اور وہ جو میں نے اپنے عظیم اساتذہ سے پڑھی ہیں. یہ میں نے جو کچھ لکھا اس طرح لکھا. اور یأبی اللہ العصمۃ لکتاب غیر کتابہ، اللہ نے انکار کر دیا ہے کہ اس کی کتاب کے سوا اور کوئی کتاب معصوم نہیں ہے. یعنی میں نے کوشش تو انتھک کی ہے کہ میری کتاب کے اندر کوئی کمزور چیز نہ ہو، لیکن یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ میری کتاب معصوم نہیں ہے، کہ معصوم صرف اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی کتاب کو یہ شان نہیں ملی. والمنصف من اغتفر قلیل خطا المرء فی کثیر ثوابہ. باقی کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں کہ خطا نہ ہو، مگر یہ ہے کہ جس بندے کی اکثر باتیں ثواب ہیں اور قلیل خطا ہے تو منصف بندے کو چاہیے کہ وہ اسے معاف کر دے، اس کی قلیل خطا کو اس کے کثیر ثواب میں. وما ھذا، اس سب کچھ کے باوجود، فمن اتقن کتابی ھذا فہو الفقیہ الماہر، کہ یعنی یہ تو میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میری کتاب معصوم ہے، مگر یہ میں کہتا ہوں کہ جس بندے نے میری کتاب یعنی در مختار پوری اچھے طریقے سے یاد کر لی تو وہ فقیہ ماہر بن جائے گا. ومن ظفر بما فیہ فسیقول بملء فیہ، اور جس نے اس کے مفاہیم کی گہرائی میں اتر کے یاد کر لیا اس کو تو وہ منہ بھر کے بولے گا. کیا کہے گا کہ پہلوں نے پچھلوں کے لیے کافی چھوڑا ہوا تھا، کہ اگرچہ پہلے بڑے بڑے امام ہو گزرے تھے مگر یہ امام حصکفی جو ہیں ان کے حصے کا بھی باقی تھا، چونکہ ان کی کتاب کے اندر بھی بہت کچھ ایسا ملا ہے کہ جس سے پتہ چلا کہ پہلوں نے پچھلوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا تھا. ومن ظفر بما فیہ فسیقول بملء فیہ، اپنا منہ بھر کے یعنی بخل سے نہیں، پورا شرح صدر سے وہ کہے گا کم ترک الاول للآخر، کہ کتنا چھوڑا ہے اول نے آخر کے لیے. ومن حصلہ، اور جس نے اس کتاب کو حاصل کر لیا، فقد حاصل لہ الحظ الوافر، تو اسے وافر حصہ علم کا مل گیا. کیونکہ لأنہ هو البحر لیکن بلا ساحل، کیونکہ یہ میری کتاب سمندر ہے مگر ایسا کہ جس کا کنارہ نہ ہو. ووابل القطر غیر انہ متواصل، یہ موسلا دھار برسنے والی بارش ہے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جو لگاتار برس رہی ہے، یعنی موسلا دھار برس کے گھنٹہ ڈیڑھ پھر رک نہیں گئی. بحسن عبارات، اچھی عبارتوں کے ساتھ ہے اور اچھے اشارات کے ساتھ ہے اور معنی کی تنقیح ہے اور مبانی کی مقاصد کی اس میں تحریر موجود ہے. سب کچھ کر کے تو کہتے ہیں یہ سنے سنائے سے پتہ نہیں چلے گا، اصل پتہ دیکھنے سے ہی چلے گا.
کہ میں یہ جتنا بھی تعارف کروا لوں تو تمہیں میری کتاب کی حقیقت کا پتہ تب بھی چلے گا جب اس سمندر میں اترو گے تو، چونکہ لیس الخبر کالعیان، شنیدہ کہ باشد مانندہ دیدہ، کہ سنا ہوا ویسے نہیں ہو سکتا جیسے دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر تم پہنچ آئے ہو اب اس کتاب کے جو حقائق ہیں، تو تم خود ہی اب آگے فیصلہ کرو گے، چونکہ تم پہلے تو تم صرف سن رہے ہو، آگے پھر تم اس کا جہان دیکھو گے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ تم خود بتاؤ گے کہ یہ کتاب کیسی ہے۔ اب اس میں جو اہم بحث ہے وہ ہے فضل کتب المتاخرین علی کتب المتقدمین، یہ جو ہر وقت تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ویسے تو یہ ہے نا کہ متقدمین ہیں، متاخرین ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، نہ مقابلہ کروانا چاہیے، مگر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جو حالات پیدا ہوئے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حصہ ہی متاخرین کا تھا، اس بنیاد پر متاخرین کی جو کتابیں ہیں ان کو بعض وجوہ پہ متقدمین پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی عام اصول تو یہ ہے جب متقدمین عالم بڑے تھے تو ان کی کتابیں بھی زیادہ اچھی ہوں گی، لیکن یہ زمانے کے حالات کا اس میں دخل ہے کہ بعض وجوہ ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر متاخرین کی کتابوں کو متقدمین کی کتابوں پر فضیلت دی گئی ہے، اور اس میں متقدمین کی توہین نہیں ہے اور نہ ان کی کوئی کمی سامنے آتی ہے، صرف یہ ہے کہ وہ ضرورت بعد میں پیش آئی، اور اس ضرورت کے پیش نظر پھر جو متاخرین تھے انہوں نے وہ ضرورت پوری کرنے کا اہتمام کیا، اس بنیاد پر جزوی طور پر وہ فضیلت جو ہے وہ پھر متاخرین کی کتابوں کو متقدمین کی کتابوں پر میسر آ گئی۔ وَأَنْتَ تَرَى کتب المتاخرین تفوق علی کتب المتقدمین، تم دیکھتے ہو کہ متاخرین کی کتابیں متقدمین کی کتابوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ کس کس میں؟ فی الضبط، نمبر 1 ضبط کے اندر، یعنی ایک ہے سمندر سے موتی ڈھونڈنا اور گہرے سمندر سے قیمتی موتی نکالنا، دوسرا ہے پھر ان کو دھو دھا کے کسی شو کیس میں رکھنا۔ اب بڑا کام وہ موتی ہوں تو پھر آگے کوئی شو کیس میں رکھے، تو موتی نکالنے والے بڑے کام میں مصروف تھے، اس وقت اس گہرائی میں جا کے ڈبکی لگا کے ان کو ڈھونڈ کے نکالنا یہ اصل کام تھا۔ تو نکال کے خواہ انہوں نے شو کیس میں نہیں رکھے، کسی رومال میں لپیٹ کے رکھ دیے یا کسی لکڑی کی الماری میں، سادہ سی الماری میں رکھ دیے ہیں، لیکن جو اصل کام تھا وہ تو وہ کر گئے ہیں۔ آگے پھر بعد میں زمانہ آیا تو کسی نے وہی موتی جو ہیں وہ دھو دھا کے مزید پالش کر کے پھر کسی شو کیس میں رکھ دیے۔ تو اس بنیاد پر جو وقت تھا جس کام کا اس میں متقدمین ہی مقدم ہے، اور انہوں نے جو کام کیا اس وقت اس کی ضرورت تھی، وہ نہ ہوتا تو بعد کی تو نوبت ہی نہ آتی بعد والے کام کی۔ اس بنیاد پر ان کا کانا مصرف اذہانہم، ان کے اذہان کا مصرف تھا مسائل کو مستنبط کرنا اور دلائل کو پکا کرنا، یہ انہوں نے کام کیا۔ فالعالم المتاخر، اب یہ جو بعد والا ہے اس کو وہ تو ڈیوٹی ملی نہیں، نہ اب اس کی ضرورت ہے چونکہ وہ موتی نکال کے رکھ گئے ہیں، اب اس نے ان نکلے ہوئے موتیوں کو ترتیب دینی ہے کہ ایک طرح کے سائڈ پہ کرے، دوسری طرح کے دوسری طرف کرے، پھر ان کو دھو دھا کے رکھے، پھر یہ ہے کہ وہ رکھے ہوئے خوبصورت نظر آئیں، تو یہ اس بعد والے کا کام ہے۔ پس متاخر عالم لگاتا ہے اپنے ذہن کو
طرف تنقید اس چیز کے جو انہوں نے کہا، جو پہلوں نے کہا، یہ ایک تو اس کی تنقید کرتا ہے، وَتَبْيِينِ مَا أَجْمَلُوهُ، اور دوسرا جو انہوں نے مجمل لکھا یہ اس کا بیان کرتا ہے، اجمال کا بیان کرتا ہے۔ تیسرا وَتَقْيِيدِ مَا أَطْلَقُوهُ، جو چیزیں انہوں نے مطلق رکھیں انہوں نے پھر ان کی قیود جو بن سکتی تھیں وہ بنائیں، کہ یہاں یہ بات مطلق نہیں ہے بلکہ اس کی فلاں قید ہے، فلاں قید ہے، یہ قیود جو ہیں انہوں نے وضع کی۔ وَجَمْعِ مَا فَرَّقُوهُ، یہ چوتھا ہے کہ جو انہوں نے کوئی چیز کہیں بیان کر دی تھی، کوئی کہیں بیان کر دی تھی، لیکن وہ آپس میں متحد تھیں چیزیں یا ایک طرح کی تھیں، تو انہوں نے وہ اٹھا کے اکٹھی کر دی ہیں۔ جو متفرق تھیں وہ جدا جدا چیزیں ایک جگہ اکٹھی کر دی ہیں۔ اور پانچویں نمبر پہ واختصار عباراتہم، تو انہیں اس وقت دھیان تھا اصل مسئلہ بیان کرنے میں، تو ہو سکتا ہے وہ ایک مسئلہ انہوں نے 10 لائنوں میں بیان کیا ہو اور وہ 5 لائنوں میں بھی سکتا ہے، تو چونکہ ان کی توجہ تو تھی اصل مسئلے کی طرف، تو اب بعد والے یہ کام کریں کہ وہ 5 لائنوں میں لکھ دیں اس کو 10 کی بجائے، تو یہ کام انہوں نے کیا۔ چھٹے نمبر پہ وَبِيَانِ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ مِنْ اخْتِلَافَاتِهِمْ، وہ زمانہ تھا کہ ابھی استدلال ہو رہا تھا، لہذا آپس میں اختلافات بھی علمی تھے، لیکن جب زمانہ گزر گیا تو اب متاخرین کے لحاظ سے وہ سب کچھ یعنی جو دودھ بلونے کے اندر مکھن نکالنے کے مراحل تھے وہ گزر چکے ہیں، تو اب انہوں نے یہی واضح کرنا ہے کہ اس دودھ سے کتنا مکھن نکلا اور وہ کس قسم کا ہے، تو یہ چیز اب بیان کرنا ان کے ذمے ہے۔ انہوں نے اس کی پھر بڑی خوبصورت مثال دی، آپ حیران پریشان اور ہکے بکے بھی ہو جائیں گے کہ ایک ہے ماشتہ عروس، یا آج کے بیوٹی پارلر والی جو بیوٹی پارلر بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، پر وہ تو سب ناہنجار ہیں۔ مطلقاً ماشتہ عروس، ماشتہ کہتے ہیں کنگھی پھیرنے والی کو، دلہن کو کنگھی پھیرنے والی۔ تو یہ دلہن جس کو آج کنگھی پھیرنے والی بنا سنگار کے تیار کرے گی، اس دلہن کے مثلاً 25 سال گزرے ہوئے ہیں، ان 25 سالوں کے اندر اس کی ماں نے جس انداز میں اس کو پالا پوسا ہے، اس کا اور دلہن کو کنگھی آج کرنے والی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یعنی اس کی جو خدمت ہے، اس ماں کی جو قربانیاں ہیں، اس باپ نے جو اس کی ضرورتیں پوری کی ہیں اور بڑے بڑے مشکل حالات کے اندر اس کے لیے جو اہتمام کیا ہے، اب وہ باپ کی اس کی پرورش میں مشقت، محنت اور اس کے کھانے پینے کے لیے جو وہ محنت، مشقت، مزدوری کر کے اہتمام کرتا رہا، کیونکہ اگر اس دلہن کو کھانے کو کچھ نہ ملتا اور وہ بھوک سے یوں بن جاتی جس طرح سمال کے بچے ہوتے ہیں، تو آج کی یہ کنگھا پھیرنے والی اس کو کیسے خوبصورت بنا کے پیش کرتی۔ اگر اس ہڈیوں کا ہار بن گئی ہوتی تو وہ اس کے باپ کا کمال ہے کہ اس نے خود اتنی بوریاں اٹھائیں، مشقت کی، لیکن اس نے اس کے کھانے کے لیے، اور پھر اس کی ماں نے اس کے 25 سال مثال کے طور پر اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا۔ تو آج جب یہ ماشتہ کا کردار سامنے آیا تو ہر کوئی ماشتہ کو سلام کر رہا ہے کہ اس نے کمال کردار ہے اس کا، کہ اس نے کتنے اچھے طریقے سے اس دلہن کو تیار کیا، حالانکہ اس ماشتہ کا کردار ان 25 سالوں کے مقابلے میں ایک 5 منٹ کا کردار بھی نہیں ہے، اور اصل کردار تو وہ ہے
جو اس کے والدین کا ہے، اس کے بھائیوں کا ہے. تو اس طرح اب یہ متاخرین میں ہے ماشطہ، لیکن جب موقع آیا ہے تو اب یہ اس کا زمانہ ہے، اور وہ پہلے 25 سال جو ہے وہ گزر چکے ہیں، تو حصہ اس کا بھی ہے، مگر یہ بہت معمولی سا حصہ ہے. اصل جو ہے وہ اس کے اس مقام تک آنے میں جن ہستیوں کا کردار ہے وہ اصل کردار ہے، اور وہ جو ہے اس میں اساسی اور بنیادی حیثیت جو رکھنے والا ہے. تو آج رخصتی کے وقت جو اس ماشطہ کو سلام کر رہے ہیں تو انہیں یہ چاہیے کہ اصل اس کردار کو سلام کریں کہ جس نے 25 سال کی ہر گھڑی میں اپنے خون پسینے سے اپنا کردار پیش کیا، تو پھر اس ماشطہ کے کردار کی نوبت آئی، ورنہ یہ نوبت جو ہے وہ نہ آتی. اور اس کا بھی ہے، اور اس بنیاد پر امام شامی نے پہلے وہ گن کے بتا دیا ہے، یعنی جو متاخرین کی کتابوں کی فضیلت ہے، لیکن اس میں یہ فضیلت آ جانے کے باوجود اصل کردار متقدمین کا ہے، کیونکہ جو بھی متاخرین فضیلت حاصل کر سکے ہیں یہ تب ہے کہ جب پہلے وہ تھا مثلا دیوار ہو تو پھر اس کو پینٹ کیا جاتا ہے، اگر دیوار ہی نہ ہو تو محض خواب خیال کے اندر اس کو کون کون سا رنگ دیا جا سکتا ہے، اور وہ خیالی ہوتا ہے. تو یہ یعنی متقدمین اور متاخرین کی صورتحال ہے، اور فضیلت ہے بعض جزوی امور میں، لیکن پھر بھی سارا کردار جو ہے وہ متقدمین کا ہے کہ جنہوں نے اس سلسلہ کے اندر بنیادی کردار ادا کیا. تو یہ ماشطہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، لفظ ماشطہ کو، ویسے اس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت نہیں. فہوا کماشطۃ عروس رباہا اہلہا، اس عروس کی پرورش تو اس کے اہل نے کی. کہاں تک پرورش کی؟ ہے حتی صلحت للزواج، یہاں تک کہ وہ شادی کے قابل ہو گئی. اتنے سال انہوں نے اس کی پرورش کی. اچھا جی، تو اب یہ کیا کرتی ہے ماشطہ؟ تزینھا وتعرضھا علی الازواج، یہ اس کو مزین کرتی ہے اور پھر اس کو ازواج کے لیے پیش کرتی ہے. وَعَلَىٰ كُلٍّ فَالْفَضْلُ لِلْأَوَائِلِ، مکدی گلے کہ فضیلت پیڑا دی. وَعَلَىٰ كُلٍّ، جو کچھ بھی ہے، فَالْفَضْلُ لِلْأَوَائِلِ، فضیلت جو ہے وہ اوائل کے لیے ہے. کالبحر یسقیہ السحاب وما لہ فضل علیہ لأنہ من مائہ، یعنی ایک ہے بادل جو برس رہا ہے، ایک ہے نیچے سمندر جس پر برس رہا ہے. تو اب کوئی کہے کہ بادل نے سمندر کی پیاس بجھا دی ہے، اور بادل کی بڑی فضیلت ہے کہ سمندر پر برس رہا ہے، سمندر اس سے فیض پا رہا ہے، سمندر اس سے اپنا دامن بھر رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ فضیلت بادل کی نہیں، یہ بھی اصل سمندر کی ہے، کیونکہ سمندر کا پانی آبی بخارات سے اٹھا تو بادل بنا. اگر سمندر میں پانی نہ ہوتا تو یہ بادل کیسے بنتا؟ تو یہ برس کر بھی دینے والا نہیں، لینے والا ہی ہے، چونکہ یہ جس سمندر پہ برس رہا ہے یہ اسی کے پانی سے اس نے بادل ہونا سیکھا ہے، اور اسی کا پانی ہے. یہ کالبحر، اس کی مثال یوں ہے کہ جس طرح کے سمندر ہے، یسقیہ السحاب، اس کو سیراب کرتا ہے بادل. تو ویسے فضیلت اس کی ہوتی ہے جو کسی کو سیراب کرے. یسقیہ السحاب، اس سمندر کو سیراب کرتا ہے کون؟ بادل. وما لہ فضل علیہ، سیراب کر کے بھی اس کی کوئی فضیلت نہیں اس پر. کس کی؟ بادل کی. سمندر پر کوئی فضیلت، حالانکہ یہ اس کو سیراب کر رہا ہے، اس کی کوئی فضیلت کیوں نہیں ہے؟ لأنہ من مائہ، کیونکہ یہ اسی کے
پانی سے ہے، تو اصل تو اسی کا ہے، اور اسی کی طرف پھر یہ برس کے دے رہا ہے، لِأَنَّهُ مِن مَائِهِ۔ اچھا جی، یہ شعر تو آپ لوگوں کو آتا ہی ہے نا زبانی پہلے سے، یہ آپ بھی نہیں آئے گا؟ اچھا اچھا، تو آپ لوگوں کے نام بھی نہیں آتے۔ مفتی صاحب آپ میں سے بڑے مفتی صاحب کون ہیں؟ چلو کراچی والے جو ہیں، تو ان کے پاس کوئی شاگرد ان کا پڑھ جائے آج سے 15 سال بعد، اور وہ پڑھنے کے بعد پھر آگے علامۃ الدہر بنا ہوا ہو، اور پھر یہ مفتی صاحب اس کو اپنے دارالعلوم میں تقریر کے لیے بلائیں، اور وہ آ کے گرجے برسے، تو ساتھ وہ پھر جو ہے وہ شعر پڑھے، کل بہر یسکی السحاب و مالہ، کہ یہ انہی کا ہی فیض ہے جو میں برس رہا ہوں۔ تو یہ شعر جو ہے وہ اس طرح ہے، یعنی کل بہر یسکی السحاب و مالہ فضل علیہ لأنہ من مائہ، کیونکہ کہے کہ میں انہی سے فیض یافتہ ہوں، اگرچہ آج لوگ ان کو تو نہیں جانتے، مجھے جانتے ہیں۔ تو میں پھر آگے جو ہے وہ کنجوسی نہیں کرتا کہ میں نے سب کچھ ان سے حاصل کیا ہے، تو یہ اس مضمون کو بیان کرتا ہے۔ تو ماشطۂ عروس، اس میں یعنی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی۔ مثلا یہ جو ایک بلڈنگ ہوتی ہے، بہت خوبصورت بنگلہ جس کا چرچا ہو ہر طرف کہ بہت اچھی عمارت ہے، مثلا تاج محل، تو یہ کھڑا ہے ایک بنیاد پہ، اور وہ بنیاد جو ہے وہ دبی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ اینٹیں جو نیچے دبی ہوئی ہیں وہ اس تاج محل کی دیواروں کا بوجھ نہ اٹھاتی اور احتجاج کرتی کہ نہیں نہیں ہمیں سامنے لگاؤ، دیوار میں لگاؤ یا اوپر جنگلے پر لگاؤ، ہمیں نیچے نہ لگاؤ، تو پھر یہ کہاں اس کی دیوار کھڑی ہوتی؟ تو ان اینٹوں کو کسی بھی نے نہیں دیکھا، اور کردار ان کا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بوجھ اٹھا رکھا ہے، اور ان کی خوبصورتی پر کسی نے قصیدہ نہیں لکھا، اور ان کے بوجھ اٹھانے کا کسی نے تذکرہ نہیں کیا۔ جو بھی کرتا ہے وہ تاج محل کے برج کی بات کرتا ہے، اس کی دیواروں کی بات کرتا ہے۔ تو اس طرح معاشرے میں موجود جو تاج محل ہیں ان کے نیچے بھی کچھ بنیادیں ہیں، یعنی جو شخصیات کے تاج محل ہیں، یعنی ہر فن ہر شعبے کے اندر، کہ وہ تاج محل جن بنیادوں پر قائم ہیں وہ بنیادیں تو نگاہوں سے اوجھل ہیں، یعنی ان کا تعارف ہی کوئی نہیں، لیکن حقیقت میں کردار ان کا ہے کہ اگر وہ نیچے دب جانا برداشت نہ کرتی تو یہ تاج محل کبھی بھی معرض وجود میں نہ آتے۔ یعنی جو مشہور شخصیات ہیں اب تمہارے سامنے لوگوں میں، یعنی ان کا وجود ان بنیادوں پر ہے کہ وہ ایسے ایسے اساتذہ اور ایسے ایسے رجال دین جن کا نہ اشتہار چھپتا تھا، نہ کوئی ویڈیو تھی، نہ کوئی تشہیر تھی، اور وہ دن رات جگر پگھلا رہے تھے، اور وہ خود چھپ گئے نیچے بنیادوں کے اندر دنس گئے، لیکن انہوں نے اوپر اپنا یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ان کی وجہ سے پھر
اوپر دیواریں نظر آئیں، اور پھر دیواروں پر چھت پڑی، اور پھر اوپر دوسری منزل بنی، اور پھر جنگلے بنے، اور پھر لوگ سارے دیکھ دیکھ کے حیران ہوئے۔ اب جنگلوں کو سلام کرنے والے اور اس بلند بلڈنگ کی جو مختلف رعنائیاں ان کو دیکھ کر انہیں پتہ ہی نہیں کہ نیچے ان بیچاری اینٹوں کا حال کیا ہے، کہ جو نیچے دبی تھیں تو پھر دیوار کھڑی ہوئی تھی، ورنہ تو دیوار 4 فٹ کی بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس طرح یعنی وہ ہستیاں ہیں، یہ اساتذہ علم پڑھانے والے کہ جنہوں نے دن رات محنت کے ساتھ آگے شاگرد تیار کیے، پڑھایا، اور اس طرح خود گمنام رہے دیہاتوں کے اندر اور عام ایسی جگہوں پہ کہ کوئی جان پہچان ہی لوگوں میں بحیثیت علم کے معماروں کی ان کی نہیں، لیکن اصل کردار جو ہے وہ ان کا ہے۔ ایسے ہی آپ جس وقت دعوت پر تشریف لے جاتے ہیں تو دعوت پر سالن یا مختلف قسم کے کھانے ڈونگوں میں ہوتے ہیں، اور ڈونگے جو ہیں ان کے ساتھ پھر پلیٹیں ہوتی ہیں، اور درمیان میں ایک چمچے کا کردار ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو دسترخوان پہ ڈونگے ہیں اور پھر پلیٹیں ہیں، یعنی وہ ڈونگوں میں کھانا پکا ہوا بہت اچھا لگتا ہے، کہ اور اس کی وجہ سے ڈونگا اکڑا ہوا ہے کہ میرے اندر کتنا اچھا کھانا ہے۔ سلام تو اس دیگ کو کرنا چاہیے کہ جو بیچاری سیاہ ہو گئی اور تب یہ کھانا پکا۔ یہ ڈونگا تو اس آگ پہ جاتا تو یہ تو ویسے ہی پگھل جاتا۔ یعنی وہ کتنی گرمی برداشت کی اس دیگ نے، اور دعوت کے وقت اسے کسی دسترخوان پہ رکھا ہی نہیں گیا، اور وہ کسی کونے میں پڑی ہے، اور جو اس نے تیار کیا خود آگ برداشت کر کے، وہ آگے ڈونگے نے لے لیا، اور آگے پھر چمچے کا کردار ہے۔ یعنی اس کھانے کے اندر جو کمال ہے، جس کی وجہ سے ڈونگے کو حسرت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، وہ سارا کردار تو آگ برداشت کرنے والی اس کالی دیگ کا ہے، کہ جس نے ادھر سے حرارت وصول کی اور آگے کھانے میں منتقل کی، اور اس طرح کر کے اب وہ بدی سی ہے، وہ کالی سی ہے، وہ کہیں کسی کونے میں پڑی ہے، لیکن جو اس نے تیار کیا وہ آگے مطمع نظر بنا ہوا ہے، اور پھر آگے سارا سلسلہ۔ تو اس طرح یعنی ہمارے شیوخ بڑے بڑے، انہوں نے دیگ کی طرح ساری تپش برداشت کی، حرارت برداشت کی، اور ہر قسم کی جفاؤں کو برداشت کیا، ہر قسم کے حالات کو برداشت کیا، اور آگے پھر جائے وہ کھانا تیار ہوا۔ تو ڈونگوں کو کم از کم دیگ کا کچھ لحاظ بعد میں کرنا چاہیے کہ وہ دیگیں کہاں گئیں اور ان کی صورتحال کیا ہے، وہ کسی نے پھینک تو نہیں دیں۔ یعنی جس وقت تک وہ پکتا رہے گا پھر تو ویسے بھی کچھ نہ کچھ ان کا لحاظ ہوگا، لیکن جب وہ اس قابل ہی نہیں رہیں گی کہ اب مزید آگ برداشت کر سکیں، اور وہ اپنا وجود جو ہے اس آگ پر پگھلا پگھلا کے وہ ختم کر بیٹھی ہیں، تو یعنی ایک ہے زمانے کا اور معاشرے کا انداز دیکھنے کا کہ وہ کس کو دیکھتے ہیں، اور ایک ہے کہ اصل کردار کہاں کا ہے اور وہ کیسا تھا اور اس کی صورتحال کیا ہے۔ اچھا جی، معاشطاتی عروس۔ اچھا جی، آگے ہے نام فضل المتاخرین علی امثالنا من المتعلمین۔
رحم اللہ الجمیع وشکر سعیہم اجمعین۔ ہاں، متاخرین کا کمال ہے ہم جیسے لوگوں پر جو کہ طالب علم ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے سب پر اور سب کی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اچھا جی، الحظ الوافر، حظ نصیب کو کہتے ہیں، وافر کثیر کو کہتے ہیں۔ لِأَنَّهُ هُوَ الْبَحْرُ لَكِن بِلَا ساحل، تو یہ تعلیل ہے جو پچھلے جملے ہیں ان تینوں کے لحاظ سے، اور ضمیر جو ہے وہ کتاب کی طرف راجع ہوتی ہے۔ وہ البحر تشبیہ بلیغ ہے یا استعارہ، لیکن بلا ساحل۔ الساحل ریف البحر وشاطئہ، ریف کنارے کو کہتے ہیں، شاطئ بھی کنارہ۔ ویسے ریف جو ہے وہ جو کسی شہر یا سمندر کے ساتھ جو دیہاتی علاقہ ہوتا ہے اس پر بولا جاتا ہے۔ اچھا جی، تو لفظ ساحل جو ہے یہ مقلوب ہے، اصل میں یہ خود ساحل نہیں ہوتا، اس کے لیے پانی ساحل ہوتا ہے۔ تو کچھ لفظ ہیں کہ جو مقلوب ہوتے ہیں، ازداد ہوتے ہیں، اردو میں ازداد سے تعبیر کیا جاتا ہے یا ان کو مقلوب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب بس جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے سڑک پر، آگے کوئی اڈا ہوتا ہے، اس پر بندے کھڑے ہوتے ہیں، تو ڈرائیور جو ہے وہ ہیلپر کو کہتا ہے کہ دیکھو آگے سواری کھڑی ہے، تو یہ جو کھڑا ہے اس کو سواری کہہ رہا ہے، اور ادھر جو کھڑا ہے اس سے پوچھو تم کیوں کھڑے ہو، وہ کہتا ہے سواری کے انتظار میں ہوں، اور جب بس آتی ہے تو وہ کہتا ہے سواری آ گئی ہے۔ تو بس بھی سواری ہے اور کھڑا ہوا جو ہے وہ بھی سواری ہے، حالانکہ آپس میں ازداد ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے لفظ کا ازداد میں سے ہونا یا مقلوب ہونا، کہ لفظ کے دو معنی اور وہ معنی آپس میں ضدوں کی طرح ہیں۔ لفظ کے دو معنی ہیں اور وہ معنی آپس میں ازداد کی طرح ہیں۔ اصل میں ساحلہ ہوتا ہے چھیل دینا، تو جو ساحل ہوتا ہے ہر وقت اس کو سمندر کا پانی چھیلتا رہتا ہے۔ یہ کراچی ابھی دیکھ کے آیا ہے، تو یعنی وہ دور دور سے پانی چھلانگے لگاتا آ کے ساحل سے ٹکراتا ہے، اور ساحل جو ہے وہ اس کو وہ کریدتا رہتا ہے۔ تو اصل میں تو وہ جو پانی ہے وہ ساحل ہے کہ وہ کرید رہا ہے، لیکن کہتے اس کو ساحل ہیں جس کو کرید رہا ہے۔ لِأَنَّ الْمَاءَ سَحَلَهُ وَكَانَ الْقِيَاسُ مَسْحُولًا، قیاس تو یہ تھا کہ اس ساحل کو مسحول کہا جاتا، مگر مشہور اس طرح ہو گیا ہے کہ اس کو ساحل کہا جاتا ہے۔ اور جب سمندر کا ساحل نہ ہو تو پھر وہ بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ لِأَنَّ نہایت البحر ساحلہ، چونکہ سمندر کی انتہا کو ساحل کہا جاتا ہے۔ فَهُوَ مِن تَأْکِیدِ الْمَدْحِ بِمَا يَشْبَهُ الذَّمَّ، تو یہ جملہ جو بولا گیا ہے یہ مدح کی تاکید ان لفظوں سے کرنا جو کہ ذم کے
مشابہ ہو، حیث اثبت صفت مدح واستثنى منها صفت مدح اخرى، کہ کسی کے لیے ایک صفت مدح ثابت کرنا اور دوسری مدح صفت کی مدح کا صفت کا وہاں سے استثناء کر لینا۔ اب باہر ہونا ثابت کیا، لیکن جو ہے وہ ساحل بلا ساحل کا وہاں سے استثناء کر لیا۔ اچھا جی، جس طرح کہ کہا جائے انا افصح العرب بعید انی من قریش، کہ میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، ہاں یہ ہے کہ میں قریش سے ہوں۔ وہ آکد فی المدح لما فی من المدح علی المدح، تو یہ جو ہے وہ عام مدح سے زیادہ اس میں تاکید ہوتی ہے، چونکہ اس میں مدح علی المدح ہوتی ہے۔ والاشعار بانہ لم یجد صفت ذم یستثنیہا، کہ اس نے مذمت والی ڈھونڈ کے بھی صفت کوئی نہیں پائی کہ وہ اس کو مستثنیٰ بناتا، بالآخر مستثنیٰ بھی مدح کو ہی بنانا پڑا ہے، تو یہ مجبور ہوا ہے طرف استثناء کے مدح کی صفت کے، اسے ہی مستثنیٰ بنایا۔ اس کی ایک دوسری قسم ہے، وہ یہ ہے کہ صفت ذم سے استثناء کیا جائے صفت مدح کا، صفت ذم سے، جس طرح یہ شعر ہے کہ ان لوگوں میں ویسے تو کوئی عیب نہیں، ہاں یہ ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گویا کہ ان کا عیب بیان کر رہا ہے، لیکن آگے وہ بھی کمال ظاہر ہوگا۔ لا عیب فیہم، ان میں کوئی عیب نہیں، ہاں یہ ہے کہ ان کی تلواروں کو دندانے پڑے ہوئے ہیں، یعنی تلواریں ان کی کند ہو چکی ہیں، دندانے یعنی کھڈیاں ہو چکی ہیں۔ آگے من قراء الکتائب، لشکروں سے ٹکرانے کی وجہ سے، تو اب پھر جو ہے یہ کمال ظاہر ہوا۔ تو یہ ہے کہ صفت ذم سے استثناء کرنا صفت مدح کو، ان میں کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ ان کی تلواروں کو دندانے پڑ چکے ہیں۔ کتائب کتیبہ کی جمع ہے، لشکر، لشکروں کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے۔ اے فی حد ہن کسر میں مضاربت الجیوش، ان کی جو تلواروں کی تیزی ہے اس کو دندانے پڑ گئے ہیں لشکروں کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے، یعنی اس سے بالآخر یہی ظاہر ہو کہ جنگجو بہت ہیں اور لڑتے بہت ہیں اور مارتے بہت ہیں۔ تو ویسے تو عیب ہے کہ فلاں کی تلواریں کند ہیں، لیکن یہاں اس کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ وہ عیب نہیں رہا، بلکہ وہ بھی مدح بن گیا ہے۔ تو اس کے اندر جو شعر میں انواع بدیع میں سے ایک نوع ہے مبالغہ کی، اور وہ ہے اغراق۔ اس واسطے کہ اس نے سمندر کی مدح کی ہے اس سے جو کہ اکنن تو ممکن ہے مگر عادتاً ممتنع ہے، عادتاً ممتنع ہے کہ ساحل ہی نہ ہو، بالآخر جہاں رکے گا کہیں ختم ہوگا تو ساحل ہوگا۔ باقی بارش ہے جو کہ مسلسل ہے، اے تواصلا نافعا، اوپر ہے قول ووابل القطر الوابل الکثیر، یہ اضافت صفت کیا موصوف کی طرف کہ ایسی بارش جو کہ موسلادھار برسنے والی ہے۔
اس میں تواسل ہے. تواسل کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے وہ جو مفید ہو اور دوسرا وہ جو غیر مفید ہو. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ تواسل ایسا ہے جو کہ مفید ہے، یعنی ایک تو ہے مسلسل برسے اور آگے ہر چیز ڈوب جائے تو پھر نقصان دہ ہے. تو یہ ہے کہ مسلسل برستی ہے اور آگے پیاس اتنی ہے کہ وہ مسلسل زمین اس سے سیراب ہوتی جا رہی ہے. چلو الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم استغفر اللہ لہ الملک و لہ الحمد صلی اللہ تعالی علیہ